ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ جب کسی ملک کا حکمران کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے مکمل کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ شاہ ایران نے پارٹی کا سوچا تو پھر کیسے کیسے کرشمے ہوئے۔ حکومتی مشینری نے ناممکن کو بھی ممکن بنا کر دکھا دیا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ شاہ ایران اپنے ملک، اپنی قوم کی فلاح و بہبود کا سوچتے تو یقیناً پھر ایرانی قوم کے بھی دن بدل جاتے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ شاہ ایران نے عظیم الشان پارٹی کا خواب دیکھا اور پھر اسے تعبیر دینے کے لیے کیسے جنگل میں منگل کیا گیا، اس کی کچھ تفصیل آپ پہلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ بات شاہی خیموں تک پہنچی تھی۔ اب ذکر کر لیتے ہیں سیکیورٹی کا، کیونکہ اس دعوت پر پوری دنیا کے سربراہوں نے شرکت کرنی تھی تو ظاہر ہے اس کی سیکیورٹی اپنے آپ میں ایک بہت اہم ایشو تھی۔ اس مقصد کے لیے 65,000 فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ اس پارٹی کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے کئی ماہ پہلے ہی ایک ملک گیر کریک ڈاؤن ہوا، جس میں ہر اس ممکنہ شخص کو قید کر دیا گیا جو شاہ کا مخالف تھا۔ پارٹی کے دنوں میں تو ایران کی سرحدیں بھی بند کر دی گئیں۔ انتظامات کے ساتھ ساتھ شاہ ایران نے اس پارٹی کی مشہوری پر بھی بے دریغ پیسہ خرچ کیا۔ ایک سال پہلے ہی دنیا کی مشہور میڈیا کمپنیوں، ٹی وی چینلز، اخبارات اور دوسرے ذرائع ابلاغ سے رابطہ کیا گیا۔ مختلف ممالک کے ٹی وی چینلز کے ساتھ اس پارٹی کو براہ راست دکھانے کی ڈیل کی گئی۔ ایران کے قومی فلم بورڈ نے اس تقریب پر فلم فاسٹ کے شعلے کے نام سے بنائی، جو کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی۔ ایرانی سفارت خانوں کو اس تقریب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایک سال پہلے سے کانفرنس، پارٹی، سمپوزیم اور دوسری کلچرل تقریبات کے لیے کہا گیا۔ کئی کتابیں لکھوائی گئیں اور دنیا بھر میں تقسیم کی گئیں۔ یہ حربہ کامیاب رہا۔ دنیا بھر کے میڈیا میں یہ دعوت توجہ کا مرکز رہی۔ کون آ رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کھانے میں کیا ہوگا، یہ قیاس آرائیاں خبروں کے طور پر لگتی رہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس پارٹی کے مہمانوں کی۔ اس میں مختلف ملکوں کے بادشاہ، صدر، وزیر اعظم اور گورنر جنرل شریک ہوئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں پہلا اور اب تک کا واحد موقع تھا کہ 6 بر اعظموں اور 20 ممالک کے سربراہان مملکت ایک جگہ کھانے کے میز پر اکٹھے ہوئے۔ 14 اکتوبر 1971 کو رضا شاہ پہلوی مہمانوں کے استقبال کے لیے بذات خود شیراز پہنچے۔ مہمانوں کو 200 بلٹ پروف لیموزین گاڑیوں کے ذریعے پارٹی کے مقام پر لایا گیا۔ مزے کی بات ہے، جس پارٹی میں دنیا بھر سے مہمان آئے، اس پارٹی میں ایرانیوں کو شرکت کی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک کہ شاہ کے وفاداروں میں سے بھی صرف وہ شریک ہوئے جن کے ذمہ انتظامی ذمہ داریاں تھیں۔ جس حال میں مہمانوں کی ضیافت کی گئی، یہ بھی اپنی مثال آپ تھا، جہاں قیمتی فرنیچر، خوبصورت فانوسوں اور سونے چاندی کے برتنوں کا تذکرہ نہ کرنا بھی ناانصافی ہوگی۔ ڈائننگ ٹیبل کی لمبائی 70 میٹر تھی، جس پر بچھے قیمتی کپڑے کو تیار کرنے میں 125 خواتین نے 6 ماہ کام کیا تھا۔ پارٹی کے دوسرے دن صبح کے وقت قدیم کھنڈرات پر ایک شاندار پریڈ ہوئی۔ اس پریڈ کے لیے 12,000 ایرانی فوجیوں کو مختلف ادوار کی ایرانی افواج کی وردیوں، زرہ بختر، ہتھیاروں، عمدہ گھوڑوں اور دیگر چیزوں سے مزین کیا گیا۔ 16 اکتوبر 1971 پارٹی کا آخری دن تھا۔ آخری رات شیرات ٹاور پر آتش بازی کے ایک اور شاندار مظاہرے کے ساتھ اس پارٹی کا اختتام ہوا، جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس شاندار، جاندار اور لگژری پارٹی پر آنے والے خرچے کی۔ ٹائم میگزین کے مطابق اس پارٹی پر $100 ملین کا خرچہ ہوا، جبکہ فرانسیسی پریس کا اصرار تھا کہ اس سے دگنا خرچ ہوا ہے۔ اس پارٹی نے شاہ ایران کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ شاہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ شاہی پارٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ ملکہ فرح کے لباس اور زیور دنیا بھر کی خبروں میں رہے۔ ایک اور مشہور موضوع ایتھیوپیا کے بادشاہ کا پالتو کتا تھا، جس کا ہیرو جڑا پٹا کئی ملکوں کے زیورات سے زیادہ قیمتی تھا۔ دنیا کے ہر میگزین میں اس پارٹی کو بڑی کوریج ملی۔ دعوتوں کی ماں، صدی کی سب سے بڑی تقریب جیسے عنوانات دیے گئے۔ کچھ دیر ایران میں بھی اس کے کامیاب انعقاد کی خوشیاں منائی گئیں۔ ایرانی ٹی وی اسکرین پر شاہ کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے ملنے والی عزت کو دیکھ کر ایران کے لوگ بھی خوش ہوتے رہے۔ لیکن یہ سب زیادہ دیر تک نہیں رہا اور پھر حالات بدلنے لگے۔ عروج کا زوال شروع ہوا اور شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو سرطان کی جان لیوا بیماری لگ گئی۔ 16 جنوری 1989 کو شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کو ملک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ جو سربراہ اس کی پارٹی میں مہمان رہے، انہوں نے اس کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ امریکہ شہنشاہ
शहंशाह ईरान को एक मुख्तसर अरसे से ज्यादा रखने पर तैयार न था। मैक्सिको ने पनाह तो दे दी मगर आम सियासी पनाह। शहंशाह के पास दौलत तो बेबहा थी लेकिन सुकून नहीं था। इसने लूटी हुई दौलत वापस करके ईरान में आने की दरख्वास्त की लेकिन इनकलाबी हुकूमत ने इनकार कर दिया। मशहूर है कि शहंशाह ने मिस्र के सदर अनवर सादात को खत लिखा जिसमें इसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी हूँ, खुदा के वास्ते मुझे मिस्र में आने दो और मेरी पहली बीवी निरेमान के पहलू में दफन होने दो। इस खत को पढ़कर सदर अनवर सादात की आंखों में आंसू आ गए। इसने ये दरख्वास्त कबूल कर ली लेकिन वहाँ भी बेबसी इसका मुकद्दर रही। 27 जुलाई 1980 को काहिरा के एक अस्पताल में शाह का इंतकाल हो गया। मौत के वक्त इसकी जो दौलत बैरूनी बैंकों में जमा थी इसका अंदाजा 10,000 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा लगाया गया लेकिन इतनी दौलत भी इसे सुकून न दे सकी। नाजरीन, जहां दुनिया में ये महंगी तरीन पार्टी सजाई गई वो जगह अब भी मौजूद है। बाद में खैमों के इस शहर को मुख्तलिफ तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। जब ईरान में इनकलाब आया तो इसको लूट लिया गया। अब यहाँ पर सड़कें और लोहे की सलाखें ही बची हैं जो पुकार पुकार कर कह रही हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। तो नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।